اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تتاریوں کی یلغار کی ساتھ میں ہوں آپ کے اپنے چینل اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر ایک بار پھر سے ویلکم، خوش آمدید۔ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ آج کا ہمارا جو کہانی کا مین پوائنٹ تھا، شہسوار شہنشاہ تھا، اور شہنشاہ کی سواری کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک جاتی ہے۔ ان قبیلوں کو مغرب کے مرغزاروں کا رخ کیے ہوئے 1000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس اثنا میں دشت کی ہیبت کسی قدر تبدیل کر دی گئی تھی۔ کوہساروں پر برف کم ہو گئی تھی، جھیلیں سوکھ کر سمٹ گئی تھی اور پانی کا زیادہ کھاری ہو گیا تھا۔ اب تپتی ہوئی گرمیوں میں گھاس اور جلدی مرجھا جاتی تھی۔ جب خانہ بدوش اپنے مرغزار چھوڑ کے آگے جاتے تو انہیں خاک کی آندھیوں کا سامنا کرنا پڑتا اور ان کے مویشی کثرت سے تلف ہو جاتے۔ جنوبی گوبی کا ریگ زار جا بجا بڑھ کر پہاڑوں تک پہنچ گیا تھا۔ آندھی ریت کے تودے اٹھا لے جاتی اور وہ دراز آبادیوں کو دفن کر دیتی۔ جب ریت کی چٹان ٹوٹتی تو ایسی آواز آتی جیسے کہیں دور پراسرار ڈھول بج رہے ہیں۔ چینی لوگ ان چٹانوں کو لیوشا کہتے ہیں، جس کے معنی ہے ریگو روا۔ لیوشا کے معنی ہے ریگو روا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان میں بھوت پریت رہتے ہیں اور مسافروں کو اثر راستے سے بھٹکا لے جاتے ہیں۔ دراصل ایشیائے بلند کے دشتے خشک ہو رہے تھے۔ اسی خشکی سے دو نتائج مرتب ہوئے۔ زندگی نقشے مرغزار اور شمال کی طرف سرک گئے اور ان مرغزاروں اور بیرونی دنیا کے درمیان مسافت بڑھ گئی۔ دوسرے یہ کہ خانہ بدوش کی زیادہ تعداد محض زندہ رہنے کے لیے نقل و حرکت پر مجبور ہو گئی۔ ان کا اپنا وطن کوہستان بنتا جا رہا تھا اور وہ اپنے حصے کو کاشت شدہ زمین میں تلاش کرنے لگے۔ اس زمانے میں خانہ بدوش قبیلوں کے سب سے طاقتور قبیلے یعنی ترک نقل و حرکت کر رہے تھے۔ دشت تو دشت ہیں، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آگے بڑھتے ہیں ترکوں کا خروج۔ چینی شاعر لی ٹائپو نے اس نوردار کا نام سرحدی رکھا ہے اور لکھا ہے، ساری عمر یہ سرحد کا ہے والا کبھی کتاب کھول کے نہیں دیکھتا، لیکن اسے شکار کھیلنا آتا ہے۔ جب کمان کھینچتا ہے تو نشانہ خطا نہیں کرتا۔ اس کے سنسنائے ہوئے تیر ہوا میں چڑیاں شکار کرتے ہیں۔ جب وہ میدان میں گھوڑا دوڑاتا ہے تو سیٹی بجا کر اپنے شہباز کو بلاتا ہے۔ ریگستان اس کی شجاعت کا گواہ ہے۔ اور چینیوں نے اس ترک کے متعلق ضرب الامثال ایجاد کی، ترک زمین پر بیٹھا ہو تو اپنے باپ کی پرواہ نہیں کرتا اور ترک جھونپڑے میں پیدا ہوتا ہے مگر دشت میں مرتا ہے۔ جسمانی ساخت میں ترک کی حیثیت اس کے پیش دو آریائی ایرانی اور اس کے مشرقی ہمسائے وحشی مغل کے بین تھی۔ اس کا قدر آریہ کی طرح دراز تھا اور وہ حرکت میں اتنا ہی تیز تھا۔ عام طور پر لوگوں کو اس کے رنگ کے متعلق غلط فہمی ہے، مگر دراصل وہ گندم رنگ کے مغل کے مقابل سفید فام تھا۔ اکثر اس کے بال سرخ، آنکھوں کا رنگ ہلکا ہوتا، خدوخال نمایاں اور جسم پر کثرت سے روئے۔ اس کے برعکس گول چہرے والے منگول کو جبڑا ہڈی وار تھا اور اس کے جسم پر بہت کم بال ہوتے تھے۔ وہ جنگلی گھوڑوں کو پکڑتا اور پالتا، لیکن اس کے پاس اونٹ بھی تھے اور مویشی بھی اور بھیڑیں تو بہت بڑی تعداد میں۔ وہ 12 جانوروں کی ابتری سے برسوں کا شمار کرتا تھا۔ وہ جنگلی گھوڑوں کو پکڑتا اور پالتا، لیکن اس کے پاس اونٹ بھی تھے اور مویشی بھی اور بھیڑیں تو بہت بڑی تعداد میں۔ وہ 12 جانوروں کی ابتری سے برسوں کا شمار کرتا۔ اس کی عورتیں بھی اس کی طرح لاپرواہ جاندار تھی۔ وہ چین کے کاڑے ہوئے ریشم کے ملبوس پہنتی اور شروع کے دور میں اپنے حلق پر تصویریں کھدواتی۔ ہوش پرست تھی اور ان کے بے شمار اولاد ہوئی۔ ترک سردیوں میں اونی لباس پہنتے، سارنگیوں اور تلبلوں کا راگ بڑے شوق سے سنتے اور ان کا ایک اور باجا یہ تھا کہ ایک ڈنڈے پر بہت سی گھنٹیاں بندھی ہوتی جو بجائی جاتی۔ ترکوں کا قاغان اپنا خیمہ مشرق میں نکلتے ہوئے سورج کے رخ پر نصب کرتا۔ اس کے خیمے کے آگے جو حکم نصب ہوتا اس پر بھیڑیے کا سر کا طلائی نشان نصب ہوتا اور اس کے نگہبان بھیڑیے کہلاتے۔ وہ اپنے قبیلے میں ہر شخص کو زمین کا ایک حصہ بانٹ دیتا، لیکن سارے قبیلے بلا شرکت غیر اس کی حکومت تھی۔ ہر کارخان بجائے خود ایک چھوٹا موٹا بادشاہ تھا۔ اس کی طاقت کا ایک نشان ایک تیر ہوتا جس کی نوک سونے کی ہوتی، جس پر اس کی مہر کندہ ہوتی۔ وہ قلعے اور خانقاہیں تعمیر نہ کرتا بلکہ کہتا، نہیں، مکانوں اور خانقاہوں کی وجہ سے انسان کی فطرت نرم اور کمزور ہو جاتی ہے، صرف جنگجو اور مہیب لوگ دوسروں پر حکومت کرتے ہیں۔ اہل روم کی طرح
ترک کو جنگی نظم و ضبط کا محافظ تھا۔ چینیوں کا بیان ہے کہ ترک قبیلوں میں بہترین کھانا نوجوان جنگجوؤں اور گرفتار کی ہوئی حسین عورتوں کو ملتا، بچوں اور بوڑھوں کو جس طرح بن پڑتا اپنا پیٹ پالنا پڑتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس کی سخت نظم و ضبط کی بدولت ترک جیلوں میں بھی دینی غیر معمولی صفت پائی جاتی ہے، جو رومۃ الکبریٰ کے دریائے ٹائر کے دلدلوں میں ملی ہوئی سخت کوشش سپاہ بھی موجود تھی۔ تمام قوموں میں صرف ایشیائی ترکوں اور یورپی رومیوں میں اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کیا کہ ایک عالمگیر سلطنت کے لیے قائم کی جاتی ہے اور اس پر کس طرح حکومت کی جا سکتی ہے۔ ترکوں میں کبھی رومیوں کی سی یکجہتی پیدا نہ ہو سکی۔ جب انہوں نے خشک ہوتے ہوئے دشت سے ہجرت شروع کی تو ان کے وحشی قبیلے جدھر جس کے سنگ سمائے گھس گئے اور ہر ایک نے اپنے لیے الگ الگ منزل مقصود تلاش کی۔ ستاروں کی رہنمائی میں راستہ ڈھونڈ کے انہوں نے گوبی کا ریگ زار پار کیا اور جنوب میں التائی کے حسن و حسین کی طرف بڑھے۔ صرف دو کمزور قبیلوں نے مشرقی راستے سے چین کی زرد مٹی کا رخ کیا۔ کیا ترک اور مہینوں دونوں کے لیے مسعود تھا، کیونکہ اس زمانے میں چین پر ٹانگ کے عظیم شان جانوادے کی حکومت تھی۔ عہدِ ٹانگ کے ایک چینی شاعر نے انہیں گزرتے ہوئے دیکھا اور چلا اٹھا، ان کے پہیوں سے لنگ لنگ کی آواز آتی ہے، ان کے گھوڑے سیاؤ سیاؤ کہہ کے ہنساتے ہیں۔ ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ ان کے پہیوں سے لنگ لنگ کی آواز آتی ہے، ان کے گھوڑے سیاد سیاد کہہ کے ہنہناتے ہیں، جنگجو لگائے تھامے تیر کمان سنبھالے سوار چلے آتے ہیں۔ ان کی صفوں میں باپ بیویاں بچے دوڑے دوڑے پھرتے ہیں، خاک میں دوڑتے ہیں، خاک سے اٹھے جاتے ہیں، جانے والے نوجوانوں کا دامن پکڑتے ہیں، گویا انہیں روکنے کے لیے وحشی اور سخت کوش کافر ترک قبیلے جنوب کی طرف حرکت کر رہے تھے۔ برفانی پہاڑوں کے سدے اس برفانی گزر کر جو سمرقند کی طویل راوی میں جاتا ہے، یہاں انہیں ایک ایسی چیز نظر آئی جو اہل دشت کے لیے باہر نکل گئی۔ 5 شہر، بالکل نئی بھی نہیں، کیونکہ کئی سو سال سے تمدن تبت کی کوہستانی سلسلے کے جنوب میں خانہ بدوشوں کی اس نشست گاہ تک پہنچ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ایشیا کے پار سے یہاں تک ایک شاہراہ بن گئی تھی۔ شاہراہ وحشیوں کی چراگاہوں والی چراگاہ سے بہت مختلف تھی جو شمال کی تھی۔ یہ سڑک تورین ہوانگ سے شروع ہوتی تھی جہاں چین کی زرخیز زمین ختم ہوتی ہے۔ قافلوں کا ایک راستہ جو گوبی سے گزرتا تھا، اس کے یہ املی کے اسیب جیسے درختوں سے پتہ ہوتا ہے، طوفانی ہواؤں کے راستے سے گزرتا ہوا خشک مٹی کے علاقے سے گزرتا تھا جہاں اگر پانی دستیاب بھی ہو سکتا تھا تو زیر زمین۔ اس راستے کو اونٹوں کی قطاروں نے اپنے نقش قدم سے بنایا تھا۔ بار برداری کے اونٹ جن کی نگاہیں آگے سواروں کے ہاتھ میں ہوتی، جو خرد و خاک میں راستہ ڈھونڈنے کے ریگستان کے اس پار مغربی پہاڑوں میں کہیں سبزی کا نشان نظر آئے۔ یہ راستہ طوفان کے خیابان سے ہو کے گزرتا، کاشغر کی پہاڑیوں کے سلسلے سے متصل ہو کر گزرتا، جہاں باغوں کے اطراف خاک سے بچانے کے لیے بلند دیواریں ہی بنی ہوئی تھی۔ پھر یہ راستہ چکر کاٹتا ہوا برفانی پہاڑوں کے بابا مشتاق آتا کے دوشوں پر جا نکلتا۔ پھر یہ راستہ پھسلتا اور لڑکھڑاتا ہوئے دورے سے نیچے اترتا، جہاں آفتاب کی سوزش سے چٹانیں پگھل گئی تھیں یا ان پر جاڑوں کی برف جمی ہوئی تھی، اور یہاں سے نیچے اس وادی کی سرخ زمین اور پانی تک پہنچتا جس میں سمرقند واقع ہے۔ مرگ کے گنبدوں سے ہوتا ہوا گزرتا، جنگلی پرندے اپنی پیاس بجھانے آتے، خشک گھاس میں اوپر کی طرف چڑھتا ہوا یہ ایوان کے خشک میدان تک پہنچتا جہاں اونٹ سیدھے مغرب کی طرف قدم دھرتے دھرتے چلے جاتے تھے اور افق پر پہاڑوں کی نیلی قطار نظر آتی جو نہ قریب آتی ہے اور نہ نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔ اونٹ تیز رفتار نالوں کو پانی اچھالتے ہوئے پار کرتے ہیں، یہاں پل نہیں اور یہ چاندنی رات میں مغرب کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ دن کو گرمی کی تپش میں بڑی سوزش ہوتی ہے جو بہت خشک ہوتی ہے۔ یہ تھی پیولویا ظلیم شمالی سڑک، ریشم کی تجارت کی قدیم شاہراہ۔ اس راستے سے مشرق کا ریشم رومۃ الکبریٰ اور بعض نطین کی خواتین کے لیے یہ ریشم سیڈون یا ٹائر میں گہرے کرمزی رنگ میں رنگا جاتا تھا اور ہاتھی واد اور جیٹ کے ساتھ ساتھ پالمیرا کے تاجروں کے ہاتھ فروخت کیا جاتا تھا۔ اس راستے کی ایک جنوبی شاخ گوبی کے ریگستانی خطوں سے ہو کر گزرتی اور خشک گیاہ کی جھیلوں کو پار کرتی ہوئی ختن اور یارکندہ کی چراگاہوں میں جا نکلتی۔ یہ جنوبی سڑک جو نان لو کہلاتی تھی دنیا کی چھت کے کوہستانی گاؤں میں جا نکلتی جہاں دیو ہر آواز کو گرج کر دہراتے اور جہاں چائے بنانے کے لیے پانی ابل نہ سکتا۔ پھر یہ شاخ
کرم کرم کے طوفان روب درے سے ہوتے ہوئے ان برفانی دروں تک پہنچتی جن کے لیے کشمیر کی سر و دیوار سے لدی ہوئی وادی ہے. پھر یہ راستہ بلخ کی بلندیوں پر جا نکلتا اور بلخ کو اس زمانے میں ام البلاد کہتے تھے. ان راستوں سے تجارت کا تانا بانا سا بنا گیا تھا جو چین اور بلاد ایران کے سکونت پذیر تمدنوں کو بحیرہ روم کو دنیا کے سکون پذیر تمدنوں سے منسلک کرتا تھا. یہ ایک پتلا سا دھاگا تھا جو اکثر ٹوٹ جایا کرتا ہے اور پھر سے بن لیا جاتا ہے. اس پر گوبی کے مغربی سرے پر جہاں ٹیان شان کے جنگل رنگستان سے ملتے ہیں خیابانوں کے اطراف شہر بس گئے تھے. یہاں ایک تمدن نے نشوونما پائی تھی جو بڑی سلطنتوں سے بہت دور تھا. یہ ایک طرف تھا اور اسی طرف سے یہاں ایک تمدن نے نشوونما پائی اور سلطنتوں کے بہت دور تھا. یہ ایک طرف چوراہے کا تمدن تھا. یہاں مندروں کے پاس سرائے تھی اور کچی مٹی کی چوکیاں اور برج اکثر چوکی داروں کے بغیر کھڑی تھی. خیابانوں اور دریاؤں کے کنارے جو 5 شہر آباد ہوئے تھے ان میں سے بش یا بائق اور المائک توکا کاشغر کے راستے میں تھے اور ختن اور قزا. یہ سڑک ترین ہوانگ سے شروع ہوتی تھی جہاں چین کی زرخیز زمین ختم ہوتی ہے. قافلوں کا ایک راستہ جو گوبی سے ہو کر گزرتا تھا لیکن اصل میں یہ 5 شہر تھے. بیرونی دنیا کی تبدیلیوں کے مقابلے میں یہ بہت کم بدلتے، سب سے الگ تھلگ رہتے اور ماضی کے ورثے کا تحفظ کرتے. یہ شاہراہیں فوجوں کی یلغار کے لیے بڑی دشوار گزار تھی لیکن یہ تجارت اور زیارت کے لیے مشکل سہی گزرگاہیں بن گئی تھی. اسکندر کی مقدونی فوج تو ہندوستان کے راستے واپس چلی آئی تھی لیکن یونانی گلدان اور مجسمے ان کوہستانوں کے اندر تک پہنچ گئے تھے. اس کے بعد یہاں بدھ مت کے سرخی برنجی مجسمے آئے. چین کے عقیدت مند اسی راستے سے کشمیر پہنچے تاکہ ارد گرد ہندوستان میں مہاتما بدھ کے وطن اور اقامت گاہوں کی زیارت کرائیں. چینی ریشم کے سوداگروں کی معیت میں ان خیابانوں میں عزرانی مصور آ پہنچے. ان کے ناموں کے سوا ان شہروں کے متعلق ہم زیادہ نہیں جانتے تھے لیکن یہاں زیادہ زبان بولی جاتی تھی. اس سے پتہ چلتا تھا کہ آریاؤں کے بھٹکے ہوئے قافلوں کے وارث ان پوشیدہ چوراہوں پر باقی رہ گئے تھے. ان کے مصور غالباً ایران کے فنکار تھے. یہ تکشے دیوار یا دگارے قانونی لطیفہ کے آسیوں کی طرح باقی ہیں. ایک عورت کی شبہ ایسی ہے جیسے UCI کے نقوش ہیں. بدھ مت کے دیوتاؤں نے یونانی طرز کے شکن اندر شکن لبادے پہن رکھے ہیں اور ان کے گول گول چہرے چینی موکلم کی نزاکت کا پتہ دیتے ہیں. ان نقوش میں جو رنگ استعمال کیے گئے ہیں شعلہ ریز سرخ اور نارنجی اور سبز، ان سے پتہ چلتا ہے کہ مصوری کا یہ طرز فنا ہو چکا ہے اور اس کے آثار کہیں باقی ہیں جو شاید تبت ہے. یہاں نستوری پادریوں نے جو ایشیا میں عیسائی ملک کی تبلیغ کے لیے آئے تھے بدھ مت کے مندروں پر یہ پہل اپنے کلیسا بنائے. یہاں کے کتب خانوں میں تاخاری زبان میں جو آریان زبانوں میں شامل ہے مقدس کتابوں کے نسخے محفوظ نکلے. 5 شہروں کی اس پناہ گاہ میں مائی کے ماننے والے آئے. یہ نرم و روح پجاری روشنی کو مانتے تھے جو ظلمت کی ضد ہے. اس طرح یہ پوشیدہ چوراہا نرم مذاہب کے باہمی ربط و ضبط کا مقام بن گیا، خاص طور پر ان مذاہب کا جن پر دوسرے علاقوں میں سختی ہو رہی تھی، یعنی مانی کا مذہب بدھ مت اور نستوریت. ایک دیوار پر یہ کیسے تصبہ لگا ہوا ہے. یہ مقام جہاں پہلے خون بہایا جاتا تھا اب یہاں ایک باغ لگایا گیا ہے. یہ عجیب باغ ہے، ایشیا میں گاتھک انداز کا باغ. یہاں خشک اور سرخ زمین پر جنگل کی طرح درخت اگے ہوئے ہیں. یہاں کے سفید عبادے پہننے والے روشنی اور درباروں کی خواتین جو اس باغ میں پھول اگاتی ہوں گی ایسی ہوں گی جیسے یورپ کے وہ پاوری اور وہ خواتین جن کی تصویریں قرون وسطیٰ کی دعاؤں کی کتابوں میں ملتی ہیں. دراصل یہ وہی سرزمین ہے جو ایشیا کے پریسٹر جان کے نام سے منسوب ہے جس کی تلاش میں کردان وسطیٰ کے بہت سے مغرب سیاح نکلے مگر کسی کو بھی اس کا سراغ تک نہ ملا. تجارت شمال دشت میں سرسبز نہ ہو سکی. خانہ بدوشوں کا واحد ہنر یہ تھا کہ وہ جانوروں کی شکل کے کھونڈے گہرے سنے گہنے بنا لیتے، زینوں اور لگابیوں پر چاندی کا منقش کام کر لیتے اور پھر یوں ہوتا کہ ایک سے ایک بڑھ کر ہن عمر آ جاتے. تجارت شمال دشت میں سرسبز نہ ہو سکی. خانہ بدوشوں کا واحد ہنر یہ تھا کہ وہ جانوروں کی شکل کے کھونڈے گہرے سنہرے گہنے بنا لیتے، زینوں اور لگاموں پر چاندی کا منقش کام کر لیتے اور نمودیں بن لیتے. دشت کے آسمان پر ان 5 شہروں کا فرتوکوں کو تمدن سے سابقہ پڑا. ایک بہت بڑا قبیلہ القیوم یعنی متمدین جو شمال سے نکالا گیا تھا
840 میں 5 شہروں میں آباد ہو گیا۔ یہ الغیوری دراز قد لوگ تھے جو مویشیوں کی پرورش جانتے تھے۔ اب انہوں نے کاشتکاری شروع کر دی۔ انہوں نے ایک قدیم حروف تہجی میں اپنی زبان لکھنی شروع کر دی۔ وہ چینی کو منہ قلم سے بھی لکھتے اور برود کے قلم سے بھی، اور چینی اندازے کی لکڑی کے ٹکڑوں کی مدد سے کھانا کھاتے۔ اس سے زیادہ ہمیں ان کے متعلق معلومات نہیں۔ 80 علاقے ہیں وہ آریاؤں کی باقیات کے لیے ساتھ غلط ملت ہو گئے۔ پھر غیر کسی تعصب کے انہوں نے بدھ مت والوں، مائی کے نرم روپیر ودوں اور گاہ گاہ آنے والے نستوری پھپھائیوں کے مسالے قبول کر لیے۔ وہ چٹانوں پر اپنی تصویریں آپ بناتے اور گوبھی کے اس پار و ہانگ کے عالموں سے تبادلہ خیال کرتے۔ اس طرح خانہ پدوشوں نے اپنا پہلا تمدن پیدا کیا۔ یغوری دشت کے رہنے والوں کے استاد اور معمر تجربہ یہ ہے کہ اس تمدن کی بنیاد امن پر تھی۔ ترک اپنی منزل پر دوسرے ترک قبیلے جو شمال کی مردم خیز زمینوں سے نکل کر آ رہے تھے، نبرد میں قسمت آزمائی کرتے رہے۔ صرف کرگیز زمانی خیز زرخیز کھیت اس کلیہ سے مستثنیٰ تھے، یعنی کہ زرخیز کھیتوں کے لیے۔ یہ بڑی طاقتور قوم تھی۔ ان لوگوں کے سروں کے بال سرخ تھے۔ کرگیزوں نے الغیوریوں کو مار بھگایا اور اب وہ التائی کے شمال کی گرم زمینوں میں بس کر کاشتکاری کرنے لگے۔ الغیوریوں سے انہوں نے تجارت کے گر سیکھ لیے تھے، لیکن قارون تو برف کے رہنے والے ان سے مختلف تھے۔ یہ اپنے گلیوں کو ساتھ ساتھ صفت کرتے، اپنے ماتھ ساؤتھ ایک بھیڑیے کا سر لیے پھرتے۔ یہ اس کی علامت تھا کہ ان کی نسل ایک بھیڑیے سردار کی اولاد سے تھی۔ ان سے وہی خوف وابستہ تھا جو برفانی دنیا سے وابستہ ہوتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ ایک لوہے کے پہاڑ میں قید تھے، یہاں تک کہ ان میں سے ان کے ایک نے جو آہن گرا تھا پہاڑ میں ایک سرنگ کھودی اور پھر سب لوگ نکل سکے۔ اس کے سوا اس روایت کی کوئی اور معنی نہیں تھی۔ قبیلے کے دلوں میں واقعات کی یاد زندہ تھی۔ نیز بارش کے بعد انہیں لوہے کا پتہ چلا اور انہوں نے لوہے کی کانیں کھودنی شروع کی اور لوہے سے انہوں نے ہتھیار بنائے اور ان ہتھیاروں کے سامنے لڑ بڑھ کے آزادی سے آگے بڑھے۔ فاروتوں کے پیچھے اور قبیلے تھے جو شمال کے کارگ منامی سے نکل آئے تھے، جیسے نائسن اور بہارت، جنہوں نے دشت کے نئے تمدن کو سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ بعض ترک قبیلے کوہسار کے جنوبی فیصل پر کار کر گئے۔ یہ فیصل تبت کی مسلح، مرفا، ہمالیہ اور ہندوکش پر مشتمل تھی۔ ایک قبیلہ جس نے غزنی پر قبضہ کر لیا فوی کہلایا، اس نے شمال ہندو پر قبضہ کر لیا۔ جہاں کہیں یہ ترک نمودار ہوئے انہوں نے حکومت کی۔ انہوں نے ایرانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا، پر توران کی فتح تھی۔ متمدن جنوب پر جنگجو شامل کی فتح۔ وہ ایران کے گلستان سے ہو کر گزرے، پہاڑوں سے ہوتے ہوئے وہ بغداد تک پہنچے، جہاں عرصہ تک خلفاء کے خادم رہے اور پھر ان کے آقا بن گئے۔ یہ محمود غزنوی کے تخت تدریس کا زمانہ تھا، جب ہر طرف خانوادوں کی حکومت تھی۔ ترک ہمیشہ کبیر رہے اور ان کی امارات کو بھی تو کیا کہنے۔ ترک خود بادشاہ تھا اور بادشاہت کا گر جانتا تھا۔ وہ شاہی کو اپنا استنبول بناتا، اس سے زیادہ اس کی کوئی اور امنگ آفتابہ نہ تھی، لیکن کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو اس کو روک سکتی۔ اس طرح جب نئے اہل حکومت سردار نمودار ہوتے تو ترکی کے اثر و نفوذ ایک ہی نسل میں بہت بڑھ چڑھ کر اگلی نسلوں میں کم ہونے لگتا اور پھر کہیں اور کئی نئے سردار کی سردارگی میں پھر سے ابھرنے لگتا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ترک خانزادوں کو اہل نہیں کہ بہت عرصے کے لیے ایک مضبوط حکومت قائم کرے، لیکن کوئی دور ایسا نہیں کہ کسی ترک سردار نے کوئی بڑی سلطنت قائم نہ کی ہو۔